اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کلاس 10 آج ہم لفظ احزاب کو بلکہ جنگ احزاب کے حوالے سے ایک اسکیچ تیار کیا گیا اور اس اسکیچ کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ میں نے نوٹس میں بھی آپ کو تیار کر کے دی ہے اور اس میں سارے جو سوالات دیے ہیں وہ بورڈ کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، تو وہی آپ نے یاد کرنے اچھی طرح۔ اسکیچ میں پہلی چیز میں نے بیان کی کہ غزوہ احزاب کب پیش آیا۔ یہ پہلا سوال بھی بن گیا کہ غزوہ احزاب کب پیش آیا، تو جواب غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آیا، شوال کے مہینے میں۔ اور اس پہ دوسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ غزوہ احزاب کہاں پر پیش آیا، تو جواب یاد رکھیں کہ مدینہ المنورہ کے اطراف میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اس سے اگلی بات، جو مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی تھی اس کے حوالے سے بورڈ سوال کرے گا کہ وہ خندق کس کے مشورے سے کھودی گئی، حفاظت کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ کن کے مشورے سے کھودی گئی، تو جواب یاد رکھیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی۔ اب بورڈ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ خندق کی لمبائی کتنی تھی اور خندق کی چوڑائی کتنی تھی، تو اس کا جواب یاد رکھیں خندق کی جو لمبائی تھی 3.5 میل تھی، 3.5 میل تقریباً 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ بورڈ کا سوال بڑا اہم ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ خندق کی چوڑائی کتنی تھی، نہیں بلکہ لمبائی کتنی تھی، وہ آپ نے پڑھ لیا کہ 3.5 میل۔ اب اس سے اگلا سوال کہ خندق کی چوڑائی کتنی تھی، تو خندق کی چوڑائی جو مفسرین کرام نے بیان کی وہ لکھتے ہیں کہ 5 گز تھی، تقریباً 5 گز 39 فٹ بنتا ہے۔ آخری سوال کہ محاصرہ جو ہوا تھا کفار کی جانب سے مدینہ والوں کا، اس کا دورانیہ کتنا تھا، تو تقریباً مفسرین نے بیان کیا 27 دن تک انہوں نے مدینہ کا محاصرہ رکھا۔ بس یہ آج آپ نے یاد کرنا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ العزیز کل پڑھا جائے گا۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 آج انشاءاللہ العزیز ہم تیسرا لیکچر پڑھیں گے، اور تیسرے لیکچر کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے متحاربین۔ متحاربین جو لفظ ہے یہ بنا حرب سے، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، تو متحاربین کا معنی ہوگا 2 گروہ آپس میں جنگ لڑنے والے، 2 گروہ آپس میں جنگ لڑنے والے۔ تو پہلا گروہ مسلمانوں کا گروہ تھا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ قریش مکہ اور دیگر قبائل کا تھا۔ پہلی بات آپ نے پڑھی کہ 2 گروہوں میں سے پہلا گروہ مسلمانوں کا گروہ تھا اور دوسرے گروہ میں قریش مکہ کے ساتھ دیگر قبائل بھی تھے۔ اب مسلمانوں نے مدینہ میں جو لشکر تھا ان میں کون کون سے صحابہ تھے، تو مفسرین نے بیان کیا کہ انصار مدینہ بھی تھے اور مہاجرین مکہ بھی تھے، اور جو مکہ سے لشکر آئے تھے ان میں قبیلہ قریش بھی تھے، قبیلہ بنو نذیر والے بھی تھے، اور بنو سلیم، بنو غطفان وغیرہ تھے۔ پھر توجہ کریں، متحاربین کا معنی ہے 2 گروہ آپس میں جنگ لڑنے والے۔ وہ 2 گروہ کون سے تھے، ان میں سے ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا گروہ مکہ سے تھا۔ مسلمانوں میں انصار مدینہ بھی تھے، مہاجرین مکہ بھی تھے، اور جو مکہ سے قبائل آئے تھے، مکہ سے جو لشکر آیا تھا اس میں قریشی بھی تھے اور بنو نذیر والے تھے، قبیلہ بنو سلیم اور بنو غطفان وغیرہ تھے۔ اب دونوں لشکروں کے جو جنگی سپہ سالار تھے وہ کون سے تھے؟ لشکر اسلام کے سپہ سالار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور لشکر کفار کے جو سالار تھے، سپہ سالار، وہ ابو سفیان تھے۔ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ اب تک جتنی باتیں آج کے سبق میں بیان ہوئیں اور گزشتہ اسباق میں جو باتیں بیان ہوئیں
سب باتیں اچھی طرح یاد کریں. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.